بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ۔ دوستو، عید الاضحیٰ بہت قریب ہے، آنے والی ہے۔ کیوں نہ ہم جانیں کہ یہ کیوں منائی جاتی ہے، اسے منانے سے کیا ہوتا ہے، کیوں ہم سب یہ دن مناتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں عید الاضحیٰ کا اتہاس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں جنہیں خواب میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل، جو کہ بعد میں پیغمبر بھی ہوئے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسے قربان کر دیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک امتحان تھا، جس میں ایک طرف اپنے بیٹے سے محبت تو ایک طرف اللہ کا حکم تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اور صرف اللہ کا حکم پورا کیا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنے لخت جگر اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ رحیم و کریم ہے، وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری لے کر اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے، ویسے ہی فرشتے کے سردار جبرائیل امین نے بجلی کی تیزی سے اسماعیل علیہ السلام کی چھری کو نیچے ہٹا کر ان کی جگہ ایک میمنہ رکھ دیا۔ دوستو، اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے میمنے کے ذبح ہونے کے ساتھ پہلی قربانی ہوئی۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے اور اللہ آپ کی قربانی سے راضی ہے۔ دوستو، چلیے جانتے ہیں کہ قربانی کے پیچھے کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ بندہ جو قربانی دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کی نیت کیا ہے۔ جب بندہ اللہ کا حکم مان کر محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے تو یقیناً وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ لیکن اگر قربانی کرنے میں دکھاوا یا تکبر آ جائے تو اس کا ثواب جاتا رہتا ہے۔ قربانی عزت کے لیے نہیں کی جاتی، بلکہ اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ بے شک اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ دوستو، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ قربانی واجب ہے، اور اگر واجب ہے تو کس کس پر واجب ہے؟ عید الاضحیٰ پر قربانی دینا واجب ہے۔ واجب کا مقام فرض سے ٹھیک نیچے ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی کسی شخص نے قربانی نہیں دی تو وہ گنہگار ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ قربانی کسی مہنگے جانور کی ہی جائے۔ ہر جگہ جماعت خانوں میں قربانی کے حصے ہوتے ہیں، آپ اس میں سے بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی سالوں سے قربانی نہیں دی ہے تو وہ سال کے بیچ میں صدقہ کر کے اسے ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ ایک بار نہ کر کے تھوڑا تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے بھی مرحوموں کی روح کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے حصے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ شریعت کی صلاح سے ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو دوسرا حصہ اپنے دوست احباب کے لیے استعمال کیا جائے اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے۔ 3 حصے کرنا ضروری ہے۔ اگر خاندان بڑا ہے تو اس میں 2 حصے بھی زیادہ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قربانی کے خون کے پہلے قطرے سے ہی تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لہٰذا دوستو، ہمیں چاہیے کہ قربانی صرف جانور کی ہی نہ کریں، بلکہ اپنی ضد، حسد، انا، بدگمانی، بغض، عداوت اور ان تلخ لہجوں کو بھی قربان کر دیں جن سے تلخیاں جنم لیتی ہیں، اور اپنے دل کو صاف رکھیں تاکہ قربانی بھی قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔